سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی دین کی تبلیغ کرنی ہو تو سب سے بہتر چیز ہے کہ قرآن پاک لوگوں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن پاک کا ترجمہ آپ ان کے حوالے کریں. اب فار ایگزامپل جو سورہ فاتحہ ہے اس میں جو آخری ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ترجمے میں کسی نے کیا ایسا؟ نہیں سر، وہ اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ جس طرح نہیں، یہودیوں کے ترجمے عذاب. میں کسی نے ایسا کیا ہے؟ ترجمے کے آگے ایکسپلینیشن میں ہے سر. میں نے تو ترجمہ دینے کے لیے کہا ہے. سر کیونکہ اس کی جب یعنی اسی لیے بہت احتیاط کے ساتھ یہ توجہ دلائیے کہ تفسیر نہ دیجیے. آپ میں نے جب سے یہ بات کہی ہے ہر جگہ سے سن لیں، یعنی بہت اصرار کے ساتھ. میں تو مسلمانوں میں بھی جو لوگ دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو خاص نصیحت کرتا ہوں کہ آپ پہلے سادہ ترجمہ سنیں گے یا پڑھیں گے قرآن. تو یہ جنرلائز بات ہے غیر المغضوب علیہم نہیں، ولا یہ بحث الضالین. نہیں ہے. ترجمہ دینے سے وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا نا. اس نے دیکھنا ہے آگے وہ اس سے کیا مطلب سمجھتا ہے، کہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں کوئی چیز. تو ترجمے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ غیر مسلموں کو ترجمہ دے دیں، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتے. جب وہ دین کی طرف متوجہ ہوگا تو آپ اطمینان رکھیے، سب سے پہلے اگر وہ مسیحی ہے تو وہ اس ضلالت کو سمجھے گا جس میں حضرت مسیح کے بعد وہ مبتلا ہوئے ہیں. پھر وہ رو رو کر آپ کے سامنے اعتراف کرے گا کہ یہ سورہ فاتحہ نے حقیقت کو آخری درجے میں بیان کر دی. اطمینان رکھیے. لیکن دینے کا عمل آپ نے ترجمے کا کرنا ہے. پہلے مرحلے میں اینٹ نہیں مارنی. تفسیر مار دے گی وہ. ٹھیک ہے سر.